السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ہمارا آج کا اتوار کا لائیو سوال جواب پروگرام ہے۔ ہر اتوار کے دن دینی مسئلے مسائل کی رہنمائی کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جس میں آپ حضرات کے سوال ہوتے ہیں اور ہماری طرف سے جواب ہوتے ہیں۔ آج کا جو ایپیسوڈ نمبر ہے یہ ہے 113 یعنی 113 آج کا یہ ایپیسوڈ ہے، اور انشاءاللہ آج کی اس مجلس کے اندر بھی ہم بہت سارے دینی مسئلے مسائل کو حل کریں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کریں گے۔ چلیے اپنے پروگرام کو شروع کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے بھائیوں کے کیا کیا سوالات ہیں۔ جی، ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی کیا کسی لڑکی کو شادی کے لیے راضی کرنے کے لیے جادو وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی کوئی لڑکی ہمیں پسند ہے اور وہ مان نہیں رہی ہے، تو کیا ہم جادو وغیرہ کے ذریعے سے اس کو اپنی شادی کے لیے رضامند کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز شادی کے لیے کوئی مناسب عمل، اچھا رشتے کے لیے مجرب کوئی وظیفہ بتا دیجئے، یہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی جادو کے ذریعے سے کسی کو شادی کے لیے مجبور کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہمارے بہت سارے ناکام عاشق ہیں جو پہلے سیدھے ہاتھ سے گھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لڑکی مان جائے، لڑکی نہیں مانتی ہے تو جادو سحر وغیرہ کا جو ہے نا سہارا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جادو کے ذریعے کسی کو مجبور کیا جاتا ہے، اس کی رضامندی نہیں ہے۔ اگر رضامندی ہوتی تو آپ کو یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ آپ جادو کرا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راضی نہیں ہیں، زبردستی جادو کے زور پر اس کے عقل و ہوش کو خراب کر کے آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جادو کے زور پر کسی سے رشتے کی حامی بھروانا، کسی کو رشتے کے لیے راضی کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایسا جادو جس سے کسی کو نقصان پہنچے یہ بھی حرام ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ جی لڑکی مان نہیں رہی ہے تو کیا کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جی اپنے والدین کے توسط سے اس کے گھر والوں کو رشتہ بھجوائیں۔ لڑکی نہیں مان رہی ہے نا، اگر اس کے گھر والے مان جاتے ہیں تو انشاءاللہ گھر والے اپنی بچی کو بھی راضی کر لیں گے رشتے کے لیے۔ تو اس لیے اس کا بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے توسط سے اس کے گھر والوں تک بات پہنچائیں رشتے کی۔ اس کے گھر والے راضی ہو گئے، وہ دیکھیں گے لڑکا اچھا ہے، اچھے خاندان فیملی سے ہے، اچھا کماتا کھاتا پیتا ہے، دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہے، تو اگر آپ کی شخصیت اس کے گھر والوں کو، ماں باپ کو پسند آ گئی تو انشاءاللہ آپ کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے جادو ٹونے کے چکر میں نہ پڑیں، یہ حرام اور ناجائز ہے، بلکہ اپنے ماں باپ کے ذریعے سے رشتہ بھجوائیں اور اس طریقے سے کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آپ روزانہ کا معمول بنا لیں، 2 رکعت روزانہ پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ اگر اس رشتے میں میرے لیے خیر ہو تو میرے لیے دلوں کو نرم کر دے، جو بھی رشتے میں رکاوٹیں ہیں اللہ دور فرما دے، اور اگر یہ رشتہ میرے لیے مناسب نہیں ہے تو کوئی اور بہتر مناسب رشتے کا انتظام فرما۔ تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے یہ دعا مانگے۔ اسی طریقے سے دعا مانگے اللہم احسن عاقبتنا فی الاہل کلہا، اللہم احسن عاقبتنا فی الاہل کلہا، کہ اللہ تمام معاملات میں میرے لیے خیر کو مقدر فرما۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہا۔ دعا پھر سے سن لیجئے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری آنکھ اس طرف متوجہ نہ ہو کہ جہاں پر خیر نہ ہو، بلکہ جو میرے حق میں خیر مقدر ہو اسے میرے لیے متعین فرما اور میرے لیے اس کے راستے آسان فرما۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام کرے، 2 رکعت نماز کا اہتمام کرے، اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کے توسط سے وہاں رشتہ بھجوانے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے مسئلے مسائل آسان ہوں گے۔ باقی جادو وغیرہ کے زور پر کسی لڑکی کو رشتے کے لیے راضی کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے اور منع ہے۔ جی، ایک بھائی کا سوال ہے السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، امید مزاج عالی بخیر ہوں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر دیجیے، آمین ثم آمین۔ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی کا خط کس طرح بنائیں، اس پر تفصیلی ویڈیو بنائیے۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ داڑھی رکھتے ہیں لیکن خط بنانے میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ جی آپ نے درست فرمایا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ داڑھی کو کٹانا ناجائز اور حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ داڑھی کو لمبائی میں کم سے کم 1 مٹھی کے بقدر داڑھی ہونی چاہیے، اتنی لمبی کم سے کم ہونی چاہیے۔ اس سے چھوٹی اگر ہے تو اسے کٹوانا کتروانا جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ نیچرل فطری طور پر آپ کی داڑھی اتنی بڑی ہی نہیں ہے، اتنی لمبی ہے ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ اس پہ قینچی نہ لگوائیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر 1 مٹھی سے زیادہ بڑی ہے
تو جو بڑی ہے زائد ہے ایک مٹھی سے زیادہ اسے کاٹنے کی اجازت ہے۔ البتہ بعض جو لوگ ہیں جنہوں نے پوری لمبی لمبی یہاں تک کہ پیٹ تک کی چھوڑی ہوئی ہے وہ بھی درست نہیں ہے، چونکہ داڑھی کا مقصد ہے حسن اور خوبصورتی، اور حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ اسے لیول میں رکھا جائے، مناسب وقت پر اس کی کاٹ تراش کی جائے اور اس کی اصلاح کی جائے، نہ اتنی لمبی چھوڑی جائے کہ جس سے وہ بھدی معلوم ہو، اور نہ اتنی چھوٹی کرائی جائے، اتنی زیادہ کاٹ لی جائے کہ جو شرعی اعتبار سے منع اور ناجائز کے زمرے میں آتی ہے۔ تو داڑھی ایک مٹھی کم سے کم ہونی چاہیے، اس سے چھوٹی ہے تو بھی کٹانا جائز نہیں ہے، بڑی ہے لیکن اس سے چھوٹی کروا رہے ہیں آپ کہ ایک مٹھی سے کم رہ جائے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رہ گیا یہ بات کہ جی داڑھی جب ہم بنواتے ہیں تو خط کس طریقے سے بنوائیں۔ دیکھیں داڑھی یہ داڑھ سے نکلا ہے، کس سے نکلا ہے؟ ڈاڑھ سے نکلا ہے۔ ڈاڑھ کا مطلب داڑھی سے جو ہے نا ڈاڑھ سے داڑھی بنی ہے، تو نیچے کا جو جبڑا ہے جسے ڈاڑھ کہتے ہیں، اس حصے پر جو داڑھی کے بال اگتے ہیں وہ داڑھی کے حکم میں آتے ہیں۔ نیچے کا جو ہمارا جبڑا ہے کھانے کا، یہ جو جبڑا ہے اس کے اوپر جو بال آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے داڑھی۔ تو اس حصے پہ جو بال ہیں انہیں تو کٹانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ اس سے اوپر کے جو حصہ ہے، یہ جو گالوں کا جو یہ ہمارے حصہ ہے یا اوپر کے جبڑے کا جو حصہ ہے، اس پہ جو بال آ جاتے ہیں انہیں کٹانے کی اجازت ہے، رخصت ہے۔ تو نیچے والا جبڑا، ٹھیک ہے، گلے تک کے لے کر کے یہاں یہ گلا ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک کا جو یہ حصہ ہے اتنے حصے کو کٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جو نیچے گلے پہ آنے لگے یہاں پر، ٹھیک ہے، گلے پہ آنے لگے ان کو کٹانے کی اجازت ہے، جو یہاں گال پر اوپر آنے لگے ان کو کٹانے کی اجازت ہے، باقی جو داڑھ کے اس میں ہے ان کو کٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ رہ گئے مونچھیں، تو مونچھیں بھی آپ صاف کٹوا سکتے ہیں، آپ ترشوا سکتے ہیں، اور یہ جو حصہ ہے اسے کہتے ہیں داڑھی بچہ۔ یہ ہے داڑھی بچہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا حکم بھی داڑھی کا حکم ہے کہ جیسے داڑھی کو کٹانے کی اجازت نہیں ہے اسی طریقے سے اس داڑھی بچے کو کٹانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ البتہ یہ جو داڑھی بچے کے برابر میں اس حصے میں جو بال آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دھیان سے دیکھ لیجئے، میں اشارہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے اچھے سے سمجھ سکیں۔ یہ داڑھی بچے کے برابر میں جو ہونٹ تک کے جو بیچ کے جو حصے ہیں اسے عنفقہ جو کہا جاتا ہے، تو ان کے کٹانے کی علماء نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، اتنے حصے کے، یہ جو اتنا حصہ بنتا ہے یہاں پر، اتنے حصے کے کٹانے کی اجازت ہے۔ داڑھی بچہ کٹوانے کی اجازت نہیں ہے، داڑھی کٹوانے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بال یہاں سے یہاں تک آئے ہوئے ہیں آپ مونچھیں کٹوا سکتے ہیں، مونچھوں کے ساتھ میں یہاں تک کا داڑھی بچہ تک کا جو حصہ ہے اسے کٹوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی داڑھی کٹانا، داڑھی بچہ کٹانا ان کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل میں داڑھی کٹانے کا داڑھی کٹانے سے مراد میری یہ نہیں ہے جو آج کل ہمارے دائرے میں سمجھا جاتا ہے، یعنی داڑھی کی اصلاح کرانا، خط بنوانا جسے کہتے ہیں، تو داڑھی کی اصلاح کروانے کا اور خط بنوانے کا یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس میں جو لوگ کم زیادہ کم بتی کرتے ہیں، الٹے سیدھے طریقے کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ اچھا، ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی وہابی کسے کہتے ہیں؟ وہابی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں وہاب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، وہاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، اور وہابی جو آج کل یہ لفظ بڑا بدنام ہو گیا ہے، بلکہ ایک مخصوص فرقہ اور طبقہ ہے جو اپنے مخالف تمام فرقوں کو وہابی کہتا ہے، سب فرقوں کو، وہ چاہے اس میں دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ اپنے خلاف سب کو وہابی کہتا ہے۔ وہابی کیوں کہتا ہے؟ اصل میں اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، اور یہ جو لفظ ہے وہابی یہ کہاں سے نکل کر کے بنا ہے، اس کو آپ اچھے ذہن نشین کرا لیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ جب لفظ وہابی بولتے ہیں تو وہ کس نقطہ نظر سے کہتے ہیں۔ اصل میں وہاب نام کے ایک شخص گزرے ہیں جو سعودی عرب کے اندر، جن کے ایک زمانے میں سعودی حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی، مولانا عبد الوہاب، ٹھیک ہے، عبد الوہاب ان کا نام تھا، اور شرک و بدعت کو لے کر کے وہ بہت متشدد تھے، بہت سخت تھے، شرک و بدعت قطعاً پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے انہوں نے جو سعودی عرب کے اندر جو قبرستان کے اندر، جنت البقیع کے اندر، جنت المعلیٰ کے اندر جو صحابہ کی قبریں تھیں ان کو بے نام و نشان کر دیا تھا انہوں نے، کہ لوگ پہچان نہ سکے کہ کون سی قبر کس صحابی کی ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہاں پر آ کر کے لوگ بدعت اور خرافات کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے ان قبروں کا نام و نشان مٹا دیا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا کی جو قبر تھی اس کا بھی نام و نشان مٹا دیا، یعنی اسے زمین کے لیول میں کر دیا، زمین کے برابر میں کر دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے کام انہوں نے کیے ہیں۔ تو جو اس مخصوص طبقہ جو ہے وہ ہری جھنڈی والے، ہری پگڑی والے، ان کو وہ برا بھلا کہتے ہیں، اور چونکہ ان کا نام عبد الوہاب تھا، عبد الوہاب نجدی، نجد سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہابی کہا جاتا ہے، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہابی کہا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ایک زمانے میں یہ لفظ اتنا بدنام ہو گیا تھا، کسی مسجد کے مولانا تھے اور وہ وہی ہری جھنڈی ہری پگڑی والے تھے، تو انہوں نے کسی دکان والے سے کچھ سامان لیا تھا، تو ایک مرتبہ دکان والے نے کہہ دیا کہ حضرت آپ کے ذمے بہت سارا میرا قرضہ ہو گیا ہے سامان لیتے لیتے، تو آپ میرا وہ پیسہ واپس چکا دیں مجھے،
اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ ہاتھ ادھار دوں گا، ورنہ اس سے پہلے ادھار نہیں دوں گا۔ مولانا صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں ہفتہ گزر گیا، لیکن اس کی دکان پہ کوئی سامان لینے کے لیے ہی نہیں آیا، کوئی بھی سامان لینے نہیں آ رہا ہے، تو بڑا پریشان ہوا، یار یہ ماجرا کیا ہے، لوگ میرے پاس آ کیوں نہیں رہے ہیں؟ تو اس کا ایک دوست تھا، اس نے اس سے ذکر کیا کہ یار یہ ماجرا کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پہلے میری دکان خوب چلتی تھی، اب لوگ میرے پاس نہیں آ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ جو دوست تھا اس نے بتایا کہ ایک گر کی بات بتاؤں، تو میرا دوست ہے اس لیے بتا رہا ہوں، اصل میں جو مولانا صاحب ہے نا، ہری پگڑی والے، ہری جھنڈی والے، تو انہوں نے مسجد میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو فلاں دکان والا ہے نا وہ وہابی ہو گیا ہے، لہذا وہابی مطلب یعنی کافر ہو گیا ہے، وہابی یعنی کافر ہو گیا ہے، لہذا اس سے سامان وغیرہ لینا جائز نہیں ہے، اس لیے سب لوگوں نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ تو اس کی بات چلی، اچھا یہ معاملہ ہے۔ چنانچہ وہ امام صاحب کے پاس گیا، ان کے پاؤں پکڑا اور ان سے کہا کہ حضرت جو میرا قرضہ تھا وہ تو سب معاف ہے، اور آگے بھی آپ کے لیے سامان فری ہے، بس آپ اعلان کر دیں، جو آپ نے اعلان کیا نا لوگوں میں کہ میں وہابی ہو گیا ہوں، برائے کرم یہ آپ جو ہے نا اعلان ختم کر دیں، ورنہ میرا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ چنانچہ اگلے دن امام صاحب نے پھر انہوں نے ہری پگڑی والوں نے اعلان کیا لوگوں میں کہ وہ جو فلاں شخص جو وہابی ہو گیا تھا نا، جو وہ دکان والا، تو اس نے آ کر کے معافی مانگ لی ہے، توبہ جو ہے طلع کر لی ہے، اس لیے وہ معاف ہے، اب تم لوگ اس سے کیا کر لو، جو ہے نا سامان وغیرہ لے سکتے ہو، خرید سکتے ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اتنا بدنام ہو گیا تھا یہ کسی زمانے میں کہ جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ وہابی ہے تو لوگ اس سے سلام کلام لین دین وغیرہ سب ختم کر دیا کرتے تھے، اس لفظ کو اتنا بدنام کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ وہ جو عبد الوہاب جو سعودی کے فرما رواں بادشاہ جو وہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا اہل سنت والجماعت میں سے ہی تھے وہ بھی، اور کفر و شرک کے خلاف ان کی طبیعت پہ غلبہ تھا، مطلب یہ تھا کہ بدعت کو، شرک کو وہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور ہر وہ عمل کے جو آگے چل کر کے امت کے لیے شرک و بدعت کا دروازہ بن سکتا ہے انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیعت رضوان جو وہ درخت تھا وہاں پر جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، تو بیعت رضوان جو لی گئی تھی تو وہاں پر ایک درخت تھا، بعد میں صحابہ کو جب معلوم پڑتا کہ ہاں یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، تو لوگ وہاں خصوصیت سے جانے لگے اس کی زیارت کے لیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اسے کٹوا دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہاں آ کر کے اور مشرکانہ افعال نہ کرنے لگے۔ تو ایسا ہی حال تھا محمد بن عبد الوہاب کا کہ وہ بھی کیا تھا، ان کی طبیعت کے اندر جو تھا وہ تشدد تھا شرک و بدعت کو لے کر کے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے صحابہ کرام کی جو قبریں تھیں مدینہ منورہ کے اندر، مکہ کے اندر، تو ان سب کو زمین کے لیول میں انہوں نے کر دیا تھا کہ ایسا نہ ہو یہ صحابہ کی قبریں ہیں، بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کو سجدہ گانا بنا لیں، یہاں کر کے الٹی سیدھی حرکتیں نہ کرنے لگیں، جیسے آج کل کے بڑے بڑے اولیاء کے قبروں پہ چادریں چڑھنے لگی ہے، پھول بوٹے چڑھنے لگے ہیں، اور ان کے خادم بن گئے ہیں، باقاعدہ مزاروں کی ان کو شکل دے دی گئی ہے، تو ایسا نہ ہو کل کو چل کر کے یہ خرافات شروع نہ ہو جائیں، تو اس لیے انہوں نے تمام قبروں کو مسمار کر کے قبر کے زمین کے لیول میں کر دیا تھا، نام و نشان باقی نہیں رہا، اور اب یہ پہچاننا بڑا مشکل ہے سوائے چند صحابہ کی قبروں کے جن کے بارے میں بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ فلاں جگہ فلاں صحابی کی قبر ہے، فلاں جگہ فلاں صحابی کو، فلاں جگہ فلاں صحابی کی، تو مختصر طریقے سے حالانکہ جنت المعلیٰ جو مکہ کا قبرستان ہے اس میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں موجود ہیں، مدینہ منورہ جنت البقیع اس کے اندر بھی 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں موجود ہیں، لیکن آپ جائیں گے سوائے 2 4 5 صحابہ کی قبروں کے آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ کون سے قبر کس صحابی کی ہے۔ تو یہ جو کارنامہ انجام دیا تھا یہ وہ عبد الوہاب صاحب نے دیا تھا، اب چونکہ وہ ان کو پسند نہیں آیا کہ تمام جو ہے نا جنت البقیع کو، جنت المعلیٰ کو مسمار کر دیا گیا ہے، تو ان کو بدنام کرنے کے لیے وہابی کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ مطلب ان کے اعتبار سے یہ انہوں نے صحیح نہیں کیا تھا، تو اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے وہابی، اور یہ لفظ ہر اس موقع پر بولا جاتا ہے کہ جب ہم لوگ کسی اہل بدعت کو بدعت سے منع کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام مت کر، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ خرافات ہے، تو جب اس کو منع کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے تو وہابی ہے، تو کیا ہے وہابی ہے، حالانکہ بات غلط نہیں ہوتی، اللہ کرے ان کو سمجھ میں آ جائے کہ بھئی جس چیز سے آپ کو روکا جا رہا ہے وہ ایز اسلام ایز دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں وہ چیز بھی منع ہے، تو یہ لفظ ہے وہاب اور وہابی، اس کا یہ چکر ہے۔ ماریا السلام علیکم، ماریا نام کا معنی کیا ہے جی؟ میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا، سفید رنگت والی۔ ساجد علیہ السلام علیکم، مفتی صاحب قبر میں میت اتارنے کے بعد پترے بچھا کے پترے کے اوپر بیری کی ٹہنی رکھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں قبر ٹہنی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بعض جگہوں پر ایک چھوٹا سا درخت لگا دیتے ہیں، چھوٹا سا درخت، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ درخت ہرا بھرا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی یہ صاحب جو قبر ہے، قبر والا ہے، اس کو عذابات نہیں ہو رہے ہیں، اور اگر یہ درخت سوکھ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔
تو اس طرح کی ٹہنیاں رکھنا یا درخت لگانا یہ مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ درخت اس وجہ سے سوکھ جائے کہ اس کو مناسب پانی نہ ملے، اس کی جڑ نہ جمے نیچے، اور آپ خواہ میں بدگمان ہو جائیں کہ لیجی بندہ گنہگار تھا، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ٹہنیاں وغیرہ یا اس طرح کے درخت وغیرہ نہ لگائے جائیں قبر کے اوپر، بلکہ جو سنت طریقہ ہے کہ میت کو دفن کر دیا جائے، اس کے اوپر جو لکڑی کے پھٹے وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تختے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، وہ لگا دیے جائیں، پھر مٹی ڈال دیا جائے اور قبر کو کوہان نما بنا دی جائے۔ تو نارمل ہمارے دیار میں جو میت کو دفنانے کا طریقہ ہے بس اسی طریقے سے دفنا ہے، اس میں کچھ اور ایڈیشن کرنا اپنی طرف سے یہ مناسب نہیں ہے، یہ آگے چل کر کے ایک رسم و رواج بھی بن جائے گی، اور لوگ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے میت سے صاحب قبر سے بدگمان نہ ہو جائیں، تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ محمد ماشاء اللہ مفتی صاحب کیا حال ہے جی؟ اللہ کا احسان کرم ہے۔ ایڈی پہ اسلام علیکم، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ جی؟ چلیں ابھی ہمارے اس کے کمنٹ میں جن لوگوں نے کچھ سوالات پوچھے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا سوالات ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات حل کر لیتے ہیں جی۔ اللہ الصمد۔ جی یہ ایک صاحب ہیں اشرف سلوات، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ سجدے میں اردو میں دعا مانگی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں جو فرض نماز کا سجدہ ہے، فرض نماز کا جو سجدہ ہے وہ چاہے آپ جماعت سے پڑھ رہے ہوں چاہے آپ اپنی اکیلی نماز پڑھ رہے ہوں، فرض نماز کے سجدے میں جو مسنون تسبیحات ہیں، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، یہی تسبیحات پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے عربی میں دعائیں تو مانگی جا سکتی ہیں، عربی میں دوسری دعائیں ہیں مسنون دعائیں، یعنی جو قرآن و حدیث میں دعائیں وارد ہیں وہ دعائیں تو مانگی جا سکتی ہیں، البتہ اردو میں مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ افضل طریقہ یہ ہے فرض نماز کے سجدے میں کہ جو سبحان رب الاعلیٰ والی تسبیح ہے اسی کو پڑھا جائے، مختصر طریقے سے پڑھا جائے اور نماز کو مکمل کیا جائے۔ نمبر 2، جو نفل نمازیں ہیں، نفل نمازوں کے سجدے میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ ساری دعائیں عربی میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، عربی میں ہونی چاہیے اور مسنون دعائیں ہونی چاہیے، یعنی جو قرآن و حدیث میں وارد شدہ دعائیں ہیں وہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ نفل نماز میں بھی اگر آپ اردو میں دعا مانگیں گے سجدے میں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 3، آپ صرف سجدہ کریں، نماز کا نہیں، بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نارمل آپ سجدہ کر لیں، اس سجدے کی حالت میں آپ اردو میں جتنی چاہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ نارمل سجدہ ہے، نماز کا نہیں ہے، نہ نفل نماز ہے نہ فرض نماز ہے، بس نارمل سجدہ ہے، بیٹھے بیٹھے آپ نے سجدہ کر لیا، تو اس سجدے میں آپ اردو میں جتنی چاہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ سجدے میں اگر آپ اردو میں دعا مانگیں گے، وہ چاہے نفل نماز کا سجدہ ہو وہ چاہے فرض نماز کا سجدہ ہو، تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ اردو کلام، بات چیت، گفتگو نماز کے اندر یہ منع ہے، اگر اردو گفتگو بولی گئی تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے نماز کے سجدے میں دعا مانگنے کے تعلق سے۔ جی ہماری ایک بہن کا سوال ہے، نام نہیں لوں گا، کہہ رہی ہیں 18 سال کی ہوں میں اور ابھی میری عمر شادی کی بھی نہیں ہوئی ہے، پھر بھی مجھے بار بار خواب آتے ہیں میری ڈیلیوری ہوئی ہے اور مجھے بیٹی ہوئی ہے، ہر بار بیٹی ہی ہوتی ہے اور سمجھ بھی نہیں آتے ہے کہ کیسے ہوا یہ سب، بنا شادی کے ڈیلیوری کیسے ہوئی، آپ اس خواب کی تعبیر ضرور بتانا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی دیکھیں، اگر غیر شادی شدہ عورت کو خواب میں ڈیلیوری والا خواب آئے تو علماء فرماتے ہیں کہ نمبر 1 تو یہ اس چیز کی طرف مشیر ہے، یہ اشارہ ہے کہ اس کی جلدی شادی ہونے والی ہے، اس کی جلدی شادی ہونے والی ہے، ایک تو اس میں اس بات کے جو طرف اشارہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شادی کے بعد کی جو زندگی ہے وہ انشاءاللہ خوشحال گزرے گی، وہ کیا گزرے گی؟ خوشحال گزرے گی شادی کے بعد کی زندگی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر غیر شادی شدہ عورت کو اس طرح کا خواب آتا ہے، کماری عورت کو، کماری لڑکی کو اس طرح کا خواب آتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے۔ آگے چلیے، اشرف بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مفتی صاحب، امید آپ خیریت سے ہوں گے جی، اللہ کا احسان ہے کرم ہے۔ میرا سوال یہ ہے، میں اسکول میں پڑھتا ہوں، میرا اسکول ٹائم 10 بجے سے 4 بجے تک ہے، تو میں ظہر کی نماز کیسے پڑھوں؟ اول وقت میں پڑھ لوں کیا؟ جی آپ اول وقت میں پڑھ لیجئے۔ ظہر کا جو وقت ہے اگر آپ اول وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا 12:30 بجے، 1 بجے، جو بھی وقت ہے وہ آپ اپنا موبائل میں دیکھ لیجئے، ڈیجیٹل گھڑی آج کل عام ہو گئی ہیں، آپ ان میں دیکھ لیجئے۔ تو جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے ظہر کا اور آپ کو موقع مل جاتا ہے 5 منٹ 10 منٹ کا جس میں آپ فرض نماز کم سے کم ادا کر سکتے ہیں تو آپ فوراً پڑھ لیجئے۔ اور اگر وہ ٹائم پہ آپ کو وقت نہیں ملتا ہے تو پھر جب آپ 4 بجے گھر آ جاتے ہیں، تو چونکہ 4 بجے تک کے ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے، 4 بجے تک کے ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے، تو گھر آنے کے بعد میں 4:30 بجے تک یعنی عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اپنی نماز کو ادا کر لیں۔ تو
تو اگر اول وقت موقع مل سکتا ہے تو سب سے افضل ہے، سب سے بہتر بات ہے۔ اور اگر تب موقع نہیں ملتا ہے، چونکہ ہر اسکول میں ایسے حالات نہیں ہوتے ہیں کہ جہاں پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہو، پرمیشن ہو، آپ کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اٹھ کر کے باہر آئیں، تو یہ ساری چیزیں کبھی کبھی مشکل ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر اول وقت میں ہی آپ کو ادا کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا موقع نہیں ملتا ہے تو پھر بعد میں گھر آ کر کے آپ نماز پڑھ لیں۔ بس کوشش کریں کہ نماز قضا نہ ہو جائے، کوشش کریں کہ نماز قضا نہ ہو جائے۔ امیر معاویہ کہہ رہے مفتی صاحب آپ نے تخصص فی الافتاء کہاں سے کرا ہے؟ اچھا جی، میں نے مظاہر العلوم سے کیا ہے، مظاہر العلوم سے میں نے افتاء کی پڑھائی کی ہے الحمدللہ جی۔ آگے چلیے، ایک صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک مسجد میں مکتب پڑھاتا ہوں، مدرسہ مجھے تنخواہ دیتا ہے، کیا میں اور میرا بھائی اس پیسے سے کاروبار کر سکتا ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ صدقے زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے، وہ جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیں، جب رقم آپ کے پاس آ گئی، مسجد والوں نے، مکتب والوں نے ایز اے سیلری کے طور پر جب رقم آپ کو دے دی، یا زکوٰۃ ہی ہے اور زکوٰۃ کے آپ مستحق ہیں اور آپ کو وہ رقم مل گئی ہے، تو اس کے آپ مالک ہو گئے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی اس تنخواہ کا چاہے کاروبار کریں، گھر میں راشن لے کر کے آئیں، کپڑے خریدیں، موبائل خریدیں، ٹھیک ہے، کسی کو ہدیہ کریں، کہیں اور صدقہ کر دیں، آپ کی مرضی ہے۔ جب تنخواہ آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، وہ مسجد والوں نے کہاں سے اکٹھا کی، کیسے اکٹھا کی، وہ ان کا ہیڈک ہے، وہ آپ چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب آپ کو دے دی تو آپ اس کے مالک ہو گئے، اب آپ اسے جو چاہے کر سکتے ہیں، لہذا آپ دونوں بھائی مل کر کے کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ اور علماء کو کاروبار اور ہنرمند ہونا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ صرف یہ نہ ہو کہ مسجد کی مختصر سی تنخواہ کے اوپر بس آپ بھروسہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، نہ اپنی جائز ضرورتیں خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، نہ گھر والوں کی ہو رہی ہیں۔ اس لیے علماء کو کاروبار بھی کرتے رہنا چاہیے، اور کاروبار کے اندر برکتیں بھی ہیں، اللہ نے بلکہ ساری برکتیں کاروبار کے اندر ہی رکھی ہیں، تو اس لیے علماء کو کاروبار، ہنرمند اور بزنس مین ہونا بھی چاہیے، اور حلال طریقے سے ہونا چاہیے، تاکہ اپنے گھر والوں کی ضرورتیں، جائز تمنائیں، خواہشیں بھی ہم پوری کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ بچوں نے کچھ ضد کی ہے، بچے کچھ چاہ رہے ہیں، اب ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار کہاں سے ان کی ضدیں پوری کریں، کہاں سے ان کی خواہشیں پوری کریں۔ ایسا نہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ہر طرح کی خوشیاں دیجیے جو آپ دے سکتے ہیں، اس کے لیے آپ جتنی محنت کر سکتے ہیں آپ کیجیے، مسجد بھی پڑھائیے، مکتب بھی پڑھائیے، کہیں اور ٹیوشن بھی پڑھائیے، آن لائن کلاسز بھی پڑھائیے، ٹھیک ہے، آپ کاروبار بزنس بھی کیجیے، کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام بھی کیجیے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کیجیے، ٹھیک ہے، لیکن بہتر سے بہتر اپنا ذریعہ معاش اختیار کر کے ایک شاہانہ عالی شان زندگی گزاریے، ٹھیک ہے۔ بلکہ ہمارے جو سسر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ علماء کو، مسجد کے اماموں کو ٹپ ٹاپ رہنا چاہیے۔ کیسے رہنا چاہیے؟ ٹپ ٹاپ رہنا چاہیے۔ اسی لیے میں الحمدللہ، وہ تو میں پہلے سے ہی ہوں، لیکن میں اسی لیے الحمدللہ میں ٹپ ٹاپ اسی لیے رہتا ہوں کہ ہم جو علماء ہیں، مسجد کے جو ہم امام ہیں، یہ اللہ کے نبی کے قائم مقام ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تو جو نبیوں کے وارث ہیں وہ اعلیٰ لیول کے ہونے چاہیے، اعلیٰ پوزیشن کے ہونے چاہیے، وہ اس طرح ٹپ ٹاپ رہنے چاہیے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کی تمنا کریں کہ ماشاءاللہ یہ اتنے اچھے سے رہتے ہیں، اتنے مزے میں رہتے ہیں، اتنی ساری نعمتیں اللہ کی حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانا ہے۔ تو ایسے آپ کو بہترین کپڑے، ٹھیک ہے، بہترین آپ کا لباس، گھڑی، جو بھی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حلال کے دائرے میں رہ کر کے، تو عالی شان طریقے سے آپ کو ایک شاہانہ زندگی آپ کی رہنی چاہیے کہ جو بھی آپ کو دیکھے وہ رشک کرے۔ آج معاشرے میں مسجد کے اماموں کو اور مؤذنوں کو بڑی حقیر اور اس نظر سے دے رہے، یار 5,000 10,000 15,000 تنخواہیں کیا ہے ان کے پاس میں، ٹھیک ہے، کیسے یہ پھٹے پرانے کپڑے، گندے کپڑے، یہاں جو ہے نا پان کا تھوک لگا ہوا ہے، یہاں پہ ماوا لگا ہوا ہے، یہاں پہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، علماء کو، مسجد کے امام مؤذنوں کو ٹپ ٹاپ رہنا چاہیے، عالی شان ساری سہولتیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، تبھی تو آپ کو دیکھ کر کے، آپ سے انسپائر ہو کر کے لوگ اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں گے۔ اس لیے ہر چیز، ہر نعمت آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے حصول کے لیے آپ مسجد بھی پڑھائیں، مکتب بھی پڑھائیں، آپ ٹیوشن بھی پڑھائیں، آن لائن کلاسز بھی کریں، آپ کاروبار بزنس سے بھی جڑیں۔ دیکھیں دنیا میں حلال ذرائع، حلال پیسہ کمانے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی کہتے ہیں کہ بھئی جو پڑھا لکھا نہیں ہے نا وہ بھی کما سکتا ہے، جسے کچھ بھی نہیں آتا، انگوٹھا چھاپ ہے، وہ بھی کما سکتا ہے۔ آج کل سویگی ہے، زومیٹو ہے، اور دوسری بہت ساری ایسی ڈیلیوری والی اپلیکیشن ہیں، آپ اس میں جا کر کے نوکری کر لیں، 2 گھنٹے کے لیے آپ بک کر لیں کہ بھئی 2 گھنٹے میں ڈیلیوری کروں گا، فوڈ ڈیلیوری کروں گا، کھانا میں ڈیلیوری کروں گا، آپ ان سے رابطہ کریں۔ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، سائیکل چلانے آتی ہے، تو آپ وہ فوڈ ڈیلیوری کر کے بھی کما سکتے ہیں۔ تو حلال کمانے کے بہت سارے ذرائع ہیں، اس لیے میں ائمہ سے، علماء حضرات سے میں کہتا ہوں
کہ بھئی حلال کاروبار بھی اختیار کریں، جو بھی الگ سے انکم سورس کا ذریعہ آپ پیدا کر سکتے ہیں، جس ذریعے سے بھی آپ آمدنی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ خوش و خرم رہ سکتے ہیں، اپنی ضروریات، اپنے گھر والوں کی ضروریات، بلکہ اس سے قدم اور آگے بڑھ کر کے جائز خواہشیں آپ پوری کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ضرور محنت کرنی چاہیے۔ معاشرے میں آپ باوقار ہیں تو آپ کو باوقار وہ ہونا آپ کا دکھنا چاہیے۔ امام کا مطلب ہوتا ہے آگے، اوپر، تو ہر چیز میں آپ کو عام لوگوں سے اوپر اور آگے ہونا چاہیے، یہ آپ کا لیول ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ کو دیکھے وہ بولے ارے واہ ماشاءاللہ یار امام صاحب کیا خوبصورت لگ رہے ہیں، واہ ماشاءاللہ امام صاحب کیا آپ نے، تو یہ لوگوں کے اس میں ہونا چاہیے۔ دیکھیں لوگ جلیں گے، حسد کریں گے، ان کو کرنے دیجیے، عزتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، خوش تو کسی سے کوئی نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر آپ پھٹے پرانے کپڑوں میں گھومیں گے نا تو جلنے والے تب بھی آپ سے جلیں گے، ان کو آپ چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں آپ حاصل کیجئے، حلال کاروبار سے، بزنس سے، اچھا پہننے سے، اچھا کھانے سے، شریعت میں کہیں منع نہیں کیا گیا ہے۔ جب اللہ دنیا داروں کو نوازتا ہے جو ہزاروں گناہوں کے اندر ملوث ہیں تو کیا اللہ اپنے دیندار بندوں کو نہیں نوازے گا؟ بالکل نوازے گا۔ آج مسئلہ یہ ہے، میں نے علماء کے اندر یہ کمی دیکھی ہے، میں اسے کمی ہی کہوں گا، میں نے علماء کے اندر یہ کمی دیکھی ہے کہ بس وہ مسجد مدرسے کی مختصر سی تنخواہ پر کفایت کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ہاتھ پیر مارتے ہی نہیں ہیں، وہ دوسرے اور ذرائع تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، بس مسجد پڑھا رہے ہیں تو مسجد پڑھا رہے ہیں، مکتب پڑھا رہے ہیں تو بس مکتب پڑھا رہے ہیں، وہ اور دوسرے حلال ذرائع حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ ورنہ چھوٹے سے چھوٹا مسجد میں پڑھانے والا بھی اور بہت سارے دوسرے ایسے ذرائع ہیں آمدنی کے کہ جن کو اگر وہ اپنائے اور وہ تھوڑا سا اپنا وقت اور جو بھی فارغ وقت ہی ہے ان کے پاس میں نمازوں کے علاوہ، بچے پڑھانے کے علاوہ بہت سارا وقت بچتا ہے، تو اگر وہ اپنا خالی وقت کہیں اور دے گا، کسی اور کام میں لگائے گا، تو انشاءاللہ ایک اچھی خاصی آمدنی اس کے پاس آ سکتی ہے۔ تو اس لیے علماء کو چاہیے کہ اپنے خالی اوقات کا شیڈول بنائیں، اور جو علماء ایسے ہیں کاروبار بزنس کے اندر لگے ہوئے ہیں ان سے مشورہ کرے، ان سے رائے لے، اور ان کے پاس بیٹھ کر کے ان سے پوچھے کہ میرے پاس یہ خالی وقت ہے میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، تو انشاءاللہ ان کو مناسب رائے دیں گے، مشورہ دیں گے، ان کے علاقے کے اعتبار سے، محلے کے اعتبار سے، ان کی صلاحیت کے اعتبار سے۔ اس طریقے سے علماء کو چاہیے، باہنر ہونا چاہیے، بزنس مین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بھائی کا سوال یہ تھا کہ جو مجھے تنخواہ ملتی ہے کہ کاروبار میں لگا سکتا ہوں؟ جی ہاں بے شک لگا سکتے ہیں، بلکہ لگانا چاہیے۔ ہاں شاہد کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مفتی صاحب، پلیز بتائیے کہ قرآن پاک میں یہ آیت کون سی سورہ میں ہے جس میں اللہ پاک نے فرقہ بنانے منع فرمایا ہے؟ پلیز جواب دیں ذرا۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھو، تو اور فرقہ فرقہ مت کرو، فرقہ فرقہ مت کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، آل عمران کے اندر یہ آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ایک بن کر کے رہو، یکجٹ رہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہو۔ اچھا جی آگے چلیے، یہ ہمارے ایک بھائی عبد الرحمن کیا کریں، انہوں نے کئی سوال پوچھے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال ہے نمبر 1، اللہ کے نبی معراج میں گئے تھے تو اللہ کو دیکھا تھا، بعض علماء فرماتے ہیں دیکھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ پہلے اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ صحیح بات یہ ہے اور جمہور علماء کا مسلک یہ ہے، اگرچہ اما عائشہ یا دوسرے بعض اصحاب سے منقول یہ ہے کہ نہیں دیکھا، لیکن جمہور کا قول یہ ہے اور اکثر صحابہ کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، اور اس کے اوپر احادیث بھی ہیں اور اس کے اوپر آثار بھی ہیں، اور کہہ لیجیے کہ اکثر صحابہ کے اس کے اوپر اتفاق ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت سارے دلائل ہیں، میں نے تفصیلی مسئلہ لکھا تھا جس میں ان تمام دلائل کو میں نے بیان کیا۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے اپنے رب کو بڑے حسین و جمیل شکل کے اندر میں نے دیکھا ہے، رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شب معراج میں دیکھا تھا۔ رہ گئے بہت سارے اعتراضات ہیں کہ جی کیسے دیکھ سکتے ہیں، کیسے نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو وہ تفصیلی مسئلہ ہے، میں نے جس میں سارے سوالوں کے میں نے جواب دیے ہیں، اور دیکھا تھا اس کے اوپر میں نے دلائل بھی دیے ہیں، تو جس کو چاہیے وہ مجھ سے واٹس ایپ وغیرہ پر رابطہ کیجیے، انشاءاللہ وہ تفصیلی مسئلہ میں آپ کو بھیج دوں گا، وہ سارے دلائل آپ پڑھ کر کے خود ہی فیصلہ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ دیکھا تھا۔ آگے چلیے نمبر 2، میرا دوست کا بال بہت جھڑتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دو۔ دیکھیے جی اس سلسلے میں جو ہے وظیفہ تو بعد میں بتاؤں گا آپ کو، میں نے ایک وظیفہ بتایا ہوا بھی ہے بال گرنے کا، بال جھڑنے کا، کہ جس سے بال نہ جھڑیں۔ باقی یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے رائے مشورہ کریں،
اور جو بھی اس کا بہتر علاج تجویز ہو سکتا ہے وہ کریں۔ باقی اس سلسلے میں ایک تو بادام کا تیل سر پہ لگانا بہت مفید ہوتا ہے، اور ایک ایسے ہی رائی اور سرسوں کا تیل لگانا بڑا مفید ہے بالوں کی گروتھ میں، بالوں کو اگانے میں، بالوں کو بڑھانے میں۔ اگر بال وغیرہ جھڑتے ہوں اس کا تیل بہت مفید ہے۔ ایسے ہی ایلو ویرا کا جیل اگر آپ سر پہ لگائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اس کے اندر بہت مفید ہے۔ تو یہ تو میں نے علاج بتائے ہیں، باقی دعا وہ آپ اس میری ویڈیو کے اندر دیکھ لیجئے گا کہ کیا دعا ہے بالوں کی گروتھ کے لیے۔ نمبر 3 سوال کہہ رہے ہیں عید میلاد النبی سب مسلمان کیوں نہیں مناتے؟ میں ایک آدمی کو بولا یہ عید میلاد مناتے ہو تو قرآن اور حدیث میں تو کہیں لکھا نہیں ہے، تو اس نے مجھے بولا تو وہابی ہے، تو میں نے پھر اس سے بول چال نماز پڑھنے تو اور کچھ نہیں بولا۔ مفتی صاحب آپ بتانا عید میلاد سب مسلمان کیوں نہیں مناتے؟ کیا میں صحیح کہا؟ اس آدمی کو مسلم اور غیر مسلم میں کیا فرق رہ گیا جب عید میلاد کے دن میں اذان کے وقت میں بھی ڈی جے بند نہیں کر رہا تھا؟ جی دیکھیں یہ تو بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عید میلاد والے دن بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی تھی کہ بھئی عید میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، اور اگر منا سکتے ہیں کسی درجے میں تو پھر اس کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اب آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ جی سب مسلمان عید میلاد کیوں نہیں مناتے؟ دیکھیے نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول جسے عید میلاد کا دن کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ یقینی بات نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو ہی پیدا ہوئے، بلکہ اس کے اندر شک ہو گیا 9 کو پیدا ہوئے، 8 کو پیدا ہوئے کہ 12 کو پیدا ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں شیورٹی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، تو کیسے ہم اس تاریخ کو متعین کر سکتے ہیں عید میلاد کے لیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میلاد ابھی اگر آپ بولیں گے تو اس کو عید کا نام دینا یہ سراسر غلط ہے، عید کا نام دینا یہ سراسر غلط ہے، بلکہ عید کا لفظ یہ من گھڑت کر کے اس کے اندر بڑھایا گیا ہے۔ عید میلاد النبی، عید جو ہے وہ صرف 2 ہی ہیں، اگرچہ بعض احادیث میں جمعے کے دن کو بھی عید کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ الگ فضیلت کے اعتبار سے کہا گیا ہے، باقی عیدیں تو 2 ہی ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدیں 2 ہی فرمایا، زیادہ سے زیادہ آپ 3 کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عید کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عید کے دن نمبر 1 تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں عمل یہ ملتا ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیر کا دن تھا اس روز روزہ رکھتے تھے، پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کے دن، تو آپ نے فرمایا کہ ذاک یوم ولدت فی، یہ وہ دن ہے کہ جس میں پیدا ہوا۔ تو حضور جس دن پیدا ہوئے اس دن آپ کا عمل کیا ہے؟ روزہ رکھ رہے ہیں، اور امت کا یعنی جو لوگ میلاد منا رہے ہیں، عید میلاد منا رہے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کو شربت پلانا، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں ڈی جے بجانا، گانے بجانا، اور سڑکوں پہ جلوس نکالنا جس میں عورتیں محرم غیر محرم سب جمع ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو پھر وہ عمل کریں نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ تو پھر آپ جو 12 ربیع الاول کو عید میلاد منا رہے ہیں تو اس روز آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ شربتیں بانٹتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو حدیث کے خلاف ہو گیا نا۔ حضور فرما رہے ہیں میں اس دن پیدا ہوا اس لیے روزہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کیا کریں کہ بھئی حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تو ہم روزہ تو نہیں رکھیں گے، ہاں وہ سارے کام کریں گے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ڈی جے بجانا، ٹھیک ہے، جلوس نکال کر کے لوگوں کو پریشان کرنا، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ عورتوں مردوں کا اجتماع کرنا، کفریہ شرکیہ نعتیں پڑھنا، اسی طریقے سے من گھڑت واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو احادیث وغیرہ کے اندر ممانعت ہے۔ تو بجائے اس کے ثواب والا کام کرتے الٹا گنہ والا کام ہم کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو کہہ لیجئے کہ سب لوگ اس وجہ سے میلاد نہیں مناتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جی 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے۔ کیا ہے جی؟ تاریخ وفات ہے، تاریخ وفات ہے، اس وجہ سے۔ اور ہمارے دیار میں یہ 12 وفات کے نام سے ہی مشہور ہے، 12 وفات کے نام سے ہی مشہور ہے کہ بھئی 12 ربیع الاول کیا ہے؟ 12 وفات، یعنی اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ تو اب آپ کا دل کرے تو آپ جو ہے نا 12 وفات کی خوشیاں منائیں، اور آپ کا دل کرے تو آپ مطلب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو زیادہ کس چیز کی ہو رہی ہے۔ حالانکہ میرے خیال سے کہ دنیا کا کیا بلکہ پوری کائنات کا جو سب سے بڑا غم ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ جی آپ جو ہے وہ غم منائیں، ہم تو خوشیاں منائیں گے، ہم دیکھیں غم منانے والی بات تو صحیح ہے اپنی جگہ، اس سے بڑا غم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سوال یہ ہے کہ آپ خوشیاں منا رہے ہیں تو کیا آپ کے پاس یقینی طور پر یہ پختہ ثبوت ہے کہ ہاں حضور 12 کو ہی پیدا ہوئے؟
ہاں، آپ کے بڑے گرو گھنٹال تو کہہ گئے ہیں کہ حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 12 کو پیدا ہوئے اور آپ خوشیاں مناتے پھر رہے ہیں۔ بہرحال تو چونکہ شیورٹی نہیں ہے اور یہ یقینی پختہ ثبوت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو ہی پیدا ہوئے، ہاں 12 کو وفات پائی ہے، اس لیے اکثر لوگ، بلکہ میں اکثر ہی کہوں گا، سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر کے جو 12 ربیع الاول مناتے ہیں وہ بہت کم ہیں، ٹھیک ہے، باقی اکثر مسلمان نہیں مناتے ہیں۔ وہ چاہے آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، کویت عمان میں چلے جائیں، آپ دبئی میں چلے جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو یہ نہیں ملے گی سوائے ہندوستان وغیرہ جو 2-4 ملک ہیں، ان ملکوں کے علاوہ چھوڑ کر کے یہ چیز آپ کو کہیں نہیں ملے گی، باقی نارمل دنوں کی طرح اس دن کو گزارتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی لوگ یہ ربیع الاول نہیں مناتے ہیں۔ میں نے 3 وجہ بیان کی، امید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حضور پیر کو پیدا ہوئے، یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے، تو آپ پیر کے دن کی رعایت نہیں کر رہے ہیں، بس 12 تاریخ اٹھائے پھر رہے ہیں جس کا ثبوت بھی نہیں ہے۔ تو یہی جو آپ پیر کے دن روزہ رکھیں نا، ہر پیر کو آپ کو روزہ رکھنا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اگر آپ عاشق رسول ہیں تو پھر وہ کریں نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں، ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، ہر جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، تو آپ کو یہ معمول اپنانا چاہیے۔ آپ یہ معمول تو اپنا نہیں رہے ہیں، ہاں یہ ہے کہ جی میلاد میں آپ سے بڑا پھر کوئی عاشق نہیں ہے، وہاں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں، تو جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں آپ کو، اور جو حضور کر کے گئے ہیں، جو حضور نے فرمایا اس کے مطابق آپ کا عمل نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ جب نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں اور جب کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل تو دین میں کام ہے، نام نہیں ہے، کام ہے، کام کر کے بتائیں، کام کر کے دکھائیں، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر کے بتائیں، سنتوں کو اپنی زندگی میں لا کر کے دکھائیں۔ تو یہ ہو گئے آپ کے 2 سوال۔ ہاں، اور آپ نے صحیح کہا، یہ ہوتا ہے نمازیں، ادھر اذانوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، نمازوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ان کا ڈی جے بج رہا ہوتا ہے۔ نمازیں ان لوگوں کی قضا ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے جو جلوس میں جا رہے ہوتے ہیں، عصر کے وقت سے نکلتے ہیں، رات میں 12 بجے گھر آتے ہیں، عصر کی نماز قضا، مغرب کی نماز قضا، عشاء کی نماز قضا، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے۔ تو تم اگرچہ عاشق رسول کہہ رہے ہو اور منانے کو تم میلاد منا رہے ہو، مگر اللہ کا جو حکم ہے، جو اولین فرض ہے، دیکھیں عید میلاد منانا فرض نہیں ہے، یاد رکھیے، فرض نہیں ہے، یہ تمہارے نزدیک بھی فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے، تو تم فرض کو چھوڑ کر کے ایک مباح عمل کو آپ اتنا کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے اتنا لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہے، فرض ہے، اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ڈی جے بج رہا ہے، نمازیں ہو رہی ہیں برابروں کی مسجدوں میں اور آپ ڈی جے بجاتے ہوئے چل رہے ہیں، آپ کی نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو یہ سارے گناہوں کا، خرافات کا مجموعہ ہے، اس لیے علماء منع بھی فرماتے ہیں، اور اس لیے اکثر مسلمان اس کو نہیں مناتے ہیں سوائے چند لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اچھا وہابی کیا ہے؟ تو وہابی ہو گیا، تو وہابی کا میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ وہابی کیوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہابی، وہابڑا، تو یہ ایک لفظ بطور گالی کے استعمال کیا جاتا ہے، یہ کسی کو چڑھانے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور عبد الوہاب جو سعودی عرب کے فرما روا ہوئے ہیں ایک شخص، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ لفظ وہابی اور وہابڑا کہا جاتا ہے، ان کو بدنام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور کیا، اور ان کے بارے میں تو میں پیچھے بتا چکا ہوں۔ چلیے، یہاں پہ اکثر سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں، چلیں پھر سے آتے ہیں کمنٹ باکس کے اندر اور دیکھتے ہیں کوئی نیا سوال ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ ہے ہمارے شیخ صابر کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ حافظے کے لیے کیا عمل ہے؟ حافظے کے لیے نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ رب اشرح لی پڑھا کریں، ٹھیک ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ٹھیک ہے، یہ آپ عمل پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد میں اس کو ایک بار پڑھ لیا کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ قرآن حفظ کر رہے ہیں، کوئی کتاب حفظ کر رہے ہیں یا ایگزام کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، تو جس وقت آپ کتاب قرآن وغیرہ لے کر کے بیٹھے ہیں تو اس وقت پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں آپ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دعا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ دعا آپ پڑھتے رہا کریں ہر نماز کے بعد میں 11 بار، ہر فرض نماز کے بعد میں 11 بار آپ اس کو پڑھ لیں۔ یہ قوت حافظہ کے لیے، میموری انکریز کرنے کے لیے، یادداشت بڑھانے کے لیے بہت ہی مجرب، بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لاڈلے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اے نبی آپ پڑھیے، ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے، سنقرئک، ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسیٰ، آپ بھولیں گے نہیں۔ تو یہ دعا پڑھنا بہت مجرب ہے، آپ اپنے معمولات میں اس کو لے کر کے آئیے، ہر فرض نماز کے بعد میں 11 مرتبہ سنقرئک فلا تنسیٰ، سنقرئک فلا تنسیٰ، سنقرئک فلا تنسیٰ، اس طریقے سے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، تو جو آپ کی یادداشت کے اعتبار سے جو شکوہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا، اور قوت حافظہ آپ کی بڑھ جائے گی، یادداشت آپ کی بڑھ جائے گی، اور چیزیں انشاءاللہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہیں گی۔
نفیسہ چودھری، ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے پھر بھی مجھے بار بار، جی میں نے آپ کے خواب کی جو بھی تعبیر ہے نا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے. ڈیلیوری والا جو ہے مسئلہ ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تھوڑا سا پیچھے ویڈیو کو آپ لے جا کر کے دیکھ لیجئے گا میں نے اس کا کیا جواب دیا ہے. اوکے، تو آج کے پروگرام کے اندر لائیو کے اندر جو ہمارے سوال جواب ہوئے ہیں اکثر کا میں نے جواب دے دیا. ویسے جو پوچھا تھا لوگوں نے ان کا بھی جواب دے دیا ہے. اور جی، اور ہمارا پروگرام کتنا ہو گیا؟ 40 منٹ ہمارے پروگرام کو ہو گیا ہے. تو چونکہ اور کوئی اور سوال نہیں ہے تو اس لیے چلیں اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. جی چلیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اور تھوڑے سوال ہوں گے، زیادہ سوال ہوں گے تو انشاءاللہ زیادہ لمبے ٹائم تک ہم لوگ چلیں گے. تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی، ٹھیک ہے. حیات باقی ملاقات باقی، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ، اجازت دیجیے. میں آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کا میزبان محمد معمور بدر، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور دوسرے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی یہ مسائل، اس طرح کے مسائل سے ان کو بھی فائدہ ہو، دین کے مسائل سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں لا کر کے ان کے مطابق وہ عمل کریں. ٹھیک ہے، تو اجازت دیجیے. حیات باقی ملاقات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.